جی تو السلام علیکم دوستو، النور اسلامزم میں آپ سب کا خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں دوستو کہ سبزیوں کا ہمارے جسم پر کون کون سا اثر ہوتا ہے اور اس بارے میں ڈاکٹری تحقیقات کیا کہتی ہیں؟ اور دوستو، ایک سروے کے مطابق سبزی کھانے والے افراد طویل عمر کیوں جیتے ہیں؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کی عمر دوسرے افراد سے زیادہ ہوتی ہے؟ اور اس سلسلے میں میلان یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی ایک ریسرچ سامنے آئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سبزی کھانے والے اور گوشت کھانے والے افراد میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کینیڈا یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق سبزیاں کھانے سے انسان کے اندر خوشی کے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں؟ اور سبزی کھانے والے افراد کن کن امراض سے بچ سکتے ہیں؟ تو چلیے یہ سب جاننے کے لیے بنے رہیے اس ویڈیو میں۔ دوستو، کینیڈا یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق سبزیاں انسانی مزاج پر خوشگوار اثرات مرتب کرتی ہیں۔ یہ رپورٹ کینیڈا یونیورسٹی کے پروفیسر مائک بلم نے پیش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سبزیوں میں موجود وٹامن اور پروٹین انسانی خوشی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ انسان میں دقیانوسیت کا خاتمہ کر کے خوشی پیدا کرنے والے ہارمونز کا اخراج کرتے ہیں۔ اور دوستو، انہوں نے 120 افراد پر تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ سبزی خور افراد گوشت خور افراد کی نسبت زیادہ خوش مزاج ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سبزیاں انسانی صحت کے علاوہ انسانی نفسیات پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور دوستو، جدید تحقیق سے یہ حقیقت ثابت ہو گئی ہے کہ سبزی خوروں کی عمر بنسبت گوشت خوروں کے لمبی ہوتی ہے۔ اس لیے موجودہ زمانے میں گوشت نہ کھانے کی عادت زیادہ مقبول ہو رہی ہے۔ پچھلی 7 صدیوں کے دوران غذا اور دل کے امراض کا تعلق معلوم کرنے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جن ممالک میں گوشت یا اس سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال بطور انسانی غذا زیادہ ہے، ان میں دل کے امراض سے ہلاک ہونے کی شرح بھی بہت زیادہ ہے۔ فن لینڈ میں رہنے والے لوگ جو بہت زیادہ گوشت کھانے کے عادی ہیں، ان میں دل کے امراض سے واقع ہونے والی شرح اموات سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں امریکیوں میں، جن میں اکثر گوشت نہیں کھاتے، دل کے امراض سے ہلاک ہونے والے کی تعداد 50% کم ہے۔ اور جاپان کے لوگ جو چربی وغیرہ کا استعمال بالکل بھی نہیں کرتے، ان میں شرح اموات دوسرے صنعتی ممالک کے لوگوں کی نسبت بہت کم ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دسترخوان کو سبز چیزوں سے سجایا کرو۔ آج جدید میڈیکل سائنس بھی سبزیاں کھانے پر زور دے رہی ہے اور سبزیوں کے فوائد اور سبزیوں کے ذریعے علاج پر کئی تحقیقی اداروں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ ایک امریکی سائنسدان نے اس ضمن میں تحقیق کرتے ہوئے برقیاتی خوردبین الیکٹرانک مائکروسکوپ استعمال کی اور کھدائی کے دوران میں برآمد ہونے والے ڈھانچوں کے دانتوں اور زندہ انسانوں کے دانتوں پر پڑنے والے نشانات کا غور سے جائزہ لیا۔ یہ بات واضح ہے کہ انسان جس طرح کی غذا کا استعمال کرے گا، اس کے دانتوں پر اسی قسم کے نشانات پیدا ہوں گے اور اسی قسم کے نشیب و افراز رونما ہوں گے۔ تو بس سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد خیال ظاہر کیا کہ 40 لاکھ سال قبل انسان سبزی خور تھے۔ دوستو، آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ اگر گوشت سے تیار شدہ غذا کھا لی جائے تو معدہ شدید گیرانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسی غذا کے استعمال سے سستی اور غنودگی بھی طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر سبزی سے تیار شدہ کھانا زیادہ مقدار میں کھا بھی لیا جائے تو معدے میں کچھ نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں ملک چین میں کیوں 1 لاکھ مردوں میں سے صرف 4 اور امریکہ میں 67 آدمی قبل از وقت مر جاتے ہیں؟ چینی اپنے غذائی حراروں کا صرف 15% اور امریکی 40% چکنائی سے حاصل کرتے ہیں۔ اور
چینیوں کی غذا میں زیادہ تر گوشت موجود ہوتا ہے، جبکہ امریکی زیادہ تر سبزیاں استعمال کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے چینی کم عمر جیتے ہیں اور امریکی چینیوں کی نسبت زیادہ عمر جیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں امراض قلب کے ہاتھوں تقریباً 40% اموات واقع ہوتی ہیں۔ ان اموات کو پھل اور سبزیوں کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پھل اور سبزیوں میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو دل کے دردوں کو روکتا ہے۔ سبزی خور لوگوں کی نسبت گوشت خور لوگوں میں دل کے امراض 40 برس کے بعد 4 گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو سبزیات کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ کیلوریز کا خیال رکھتے ہیں، ان میں کولیسٹرول کا لیول زیادہ نہیں ہوتا، جس کی بدولت وہ دل کے امراض کا زیادہ شکار نہیں ہوتے۔ اور اس سلسلے میں کیمبرج یونیورسٹی کے ماہرین کی تحقیق کے مطابق پھل اور سبزیوں کے روزانہ استعمال سے دل کے امراض پر قابو پایا جا سکتا ہے اور انسان زیادہ دیر تک جوان بھی رہ سکتا ہے اور لمبی عمر بھی پا سکتا ہے۔ اس کے برعکس گوشت کھانے والے انسان میں معدے اور جگر کی بیماریاں بہت جلد پائی جاتی ہیں اور ان کی عمر زیادہ لمبی بھی نہیں ہوتی۔ تو دوستو، اگر آج کے ڈاکٹر کھانے میں سلاد کی موجودگی پر زور دیتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ غذا کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات جدید سائنسی تحقیقات سے بہت آگے بڑھی ہوئی ہیں، کیونکہ یہی سب باتیں جو سائنس آج ثابت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے لاکھوں سال پہلے قرآن پاک میں بتا دیا تھا۔ لیکن افسوس، زیادہ تر مسلمان اس بات کو تبھی مانتے ہیں جب سائنسی تحقیقات آ جاتی ہیں۔ سائنس کی ہر تحقیق قرآن پاک میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، لیکن سائنسدان اس بات کو نہیں مانتے جب تک کہ اس کو خود ثابت نہ کر لیں۔ تو بس آج تک کوئی بھی سائنسدان قرآن کی کسی بھی حدیث اور آیت کو غلط ثابت نہیں کر پایا، بلکہ اس پر تحقیق کرنے کے بعد بہت سے سائنسدان اس چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں انہوں نے آج تحقیق کی، قرآن پاک میں اتنے سال پہلے بتا دیا گیا تھا، تو پھر یہ کتاب حقیقت ہی ہو سکتی ہے، اور وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے مسلمان ہو چکے ہیں۔ بہت سے سائنسدان اپنے ایکسپیریمنٹس اور تحقیقات کو ثابت کرنے کے بعد مسلمان ہو گئے اور اس بات کو مان چکے ہیں کہ یہ کتاب برحق ہے اور اس میں موجود ہر آیت بالکل صحیح ہے۔ تو بس سائنس کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ وہ قرآن کی کسی بھی حدیث اور آیت کو کبھی بھی غلط ثابت نہیں کر پائیں گے۔